بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو تجزیہ کار مرتضیٰ دورانی اور اعجاز عباسی. ناظرین، کل جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے ہم نے خبر بریک کی تھی اور سید شوکت شاہ جو سابق وزیر ہیں اور اس کے درخواست گزار ہیں، یہ جو عاصم شریف بٹ ہیں، اس کے خلاف جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ. تو شوکت شاہ صاحب سے میری بات ہوئی کل جب سپریم کورٹ کے فل بینچ نے جب اس کیس کی سماعت کی، تو سماعت کے بعد جو شوکت شاہ صاحب سے میری بات ہوئی اور شوکت شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو 8 لوگوں کو جو نوٹسز جاری ہوں گے، لیکن ابھی تک کیونکہ فائل نیچے تو نوٹسز اس ہے جس میں وزیر اعظم ہیں، چیف سیکرٹری ہے سردار ظفر صاحب ہیں، اور سیکرٹری سروسز سردار ظفر صاحب ہیں، ظہیر قریشی SMB آر، جاوید بڈانی صاحب وزیر بالیات، اور میاں وحید وزیر قانون، اور بدر منیر کمشنر بالیات، اور عاصم شریف بٹ. یہ 8 لوگوں کو نوٹس جاری ہوں گے. اور یہ تو اسی کی بنیاد پر ہم نے یعنی رات کو یہ پروگرام بھی کیا تھا، جس میں آج سپریم کورٹ نے وضاحت کیا کہ ابھی کسی کو نوٹس جاری نہیں ہوئی، یعنی یہ کیس ابھی یعنی زیر سماعت ہے. دوسرا ناظرین، آج مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں، جس نے 3 وفاقی وزراء اور نون لیگ آزاد کشمیر کی قیادت نے شرکت کی، اور اس میں اہم فیصلے کیے گئے، اور ان فیصلوں پر ہم جو تفصیل سے بات کریں گے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ پارٹی کے اجلاس کل زرداری ووس میں طلب کیا گیا. ذرا یہ اجلاس بھی غیر معمولی اجلاس ہے، جس میں کل پاکستان پیپلز پارٹی یعنی موجودہ حکومت کے مستقبل کے حوالے سے اہم جو ہے نا فیصلہ کرے گی. پھر جو سب سے اہم بات ہے، جو شونٹر نالے پہ 48 میگا واٹ کا جو ہائیڈل منصوبہ ہے، یہ ابتدائی میں ہی اس میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. تو آغاز ہم اسی منصوبے سے کرتے ہیں کہ جو 48 میگا واٹ کا جو منصوبہ ہے. جناب درانی صاحب، یہ ظاہر ایک بہت بڑا منصوبہ، قومی منصوبہ آزاد کشمیر کے حوالے سے، تو اس میں کیا ہے 48 میگا واٹ کا یہ منصوبہ، اور اس میں کیا سنگین بے ضابطگی ابتدائی طور پہ؟ بہت شکریہ راج صاحب. اصل میں یہ ایک سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے اس کے تحت شونٹر اور جاگراں 4 2 پروجیکٹ جو ہیں وہ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ نے جو ہے یہ $100 ملین سے اوپر کی جو ہے نا وہ آزاد کشمیر میں فنانسنگ یا فنڈنگ وہ کر رہے ہیں. اور اس کا جو ابتدائی طور پہ جو کنسلٹنٹ کی اپائنٹمنٹ ہے، اس میں ایک بڑا جو ہے وہ ہمیں ثبوت ملا کہ یہ جو جاگراں 2 بنا تھا، جو جاگراں 2 میں بے ضابطیاں ہوئیں، جاگراں ڈیلے ہوا جس میں تاخیر کا جاگراں 2 شکار جو ہے ہوئے نا ہیں. وہ ابھی تک آپ کو پتہ ہے وہ اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی، وہ ابھی اس کی کمیشننگ نہیں ہوئی. تو جاگراں 2 میں جو ہے وہ 7 ارب کا پروجیکٹ تھا، جو اب 15 سے اوپر چلا گیا. صرف یہ PDO کی اور آزاد کشمیر کے افسران کی اور ان کی نااہلی کی وجہ سے. یہ کنسلٹنٹ جو لوگ اس میں ذمہ دار جی، سارے انوالو تھے اب سارے. آپ یہ دیکھیں کہ 48 میگا واٹ کا جو شونٹر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، اس کی کنسلٹنسی اسی فرم کو دی جا رہی ہے جو جاگراں 2 والا 2 کی فرم ہے، اور اس میں سیدھا جو ہے وہ 30 کروڑ روپے کا وہ انہوں نے. نہیں، اس کو کیسے مل سکتی ہے؟ کہیں انہوں نے ایڈورٹائز کیا، کہیں کسی کو چھوٹ، کسی کو فیور دیا کمپنی کو؟ اس میں کیا ایسے ہے کہ ایک کمپنی ہے ILF جو ہے وہ آلریڈی جاگراں 2 پہ کام کر رہی ہے، جس کی اپنی کارکردگی جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے اس پروجیکٹ کی، جس کی کاسٹ 7 ارب سے 15-16 ارب پہ چلی گئی، اور جس میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اگر وہ وقت سے پہلے بن جاتا تو اس وقت تک کروڑوں روپے کا ریونیو جنریٹ کر رہا ہوتا وہ پروجیکٹ. وہ بھی لاس ہو گیا، اور پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ ڈبل سے اوپر ہوگی. تو اسی کمپنی کو جو کیونکہ وہ آلریڈی جو ہے وہ محکمے کے ساتھ رابطے میں تھی، کام کر رہی تھی، تو انہوں نے بھی وہ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت جو شونٹر ہائیڈرو پروجیکٹ بن رہا ہے اس میں اپلائی کیا ایز اے کنسلٹنٹ. تو ایز اے کنسلٹنٹ جب انہوں نے اپلائی کیا تو سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ نے ایک کنڈیشن لگائی تھی کنسلٹنٹس کے لیے کہ لوکل پاکستانی کنسلٹنٹ کمپنی ہو بے شک، لیکن اس کے ساتھ ایک سعودی کمپنی جو ہے نا اس کا JV ہونا لازمی ہے، جو سعودی اوریجن کمپنی ہو. تو لیکن جب یہ کمپنی ILF نے اپلائی کیا تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کرائٹیریا پہ سعودی والوں کے ساتھ JV آپ کریں. کسی سعودی کمپنی کے ساتھ JV کریں، لیکن ان کو چونکہ سعودی کمپنیز اتنی اویلیبل نہیں تھی، کیونکہ وہاں پہ اتنا کوئی آئیڈل کا پوٹینشل نہیں ہے،
تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ اپنا ایک آفس بنا لیا, یا انہوں نے ایک اپنی کمپنی کی برانچ بنا کے سعودی عرب میں. سعودی کیا عرب میں. بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کرائٹیریا یہی فلفل ہمارے ہم ہی خود جے وی میں آ جاتے ہیں, ہم خود ہی جے وی میں آ جاتے ہیں, اپنی کمپنی کو جے وی میں لے آتے ہیں. اور جب انہوں نے یہ کیا تو محکمے نے کمال مہربانی کرتے ہوئے ان کو ٹیکنیکل میں 89% یا 85% جو ہے نا وہ نمبر دیے, مارکس دے دیے, کیونکہ فائنینشیل ان کا ہائی تھا. فائنینشیل کے ہوتے ہیں 20% مارکس, ٹیکنیکل کے ہوتے ہیں 80% مارکس. ان کو ہائیسٹ مارکس دیے گئے جو کرائٹیریا ہی نہیں پوری کری تھی کمپنی. ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ, ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کہ جی یہ سعودی اوریجن تو تھی نہیں کمپنی کا جو ہونا, وہ یہ تھا کہ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ نے آر ایف پی کی کنڈیشن تھی, جو آر ایف پی کنڈیشنز اگر وائلیٹ کرتے ہیں آپ تو پیپرا رولز کی وائلیشن کرتے ہیں. تو آر ایف پی کی کنڈیشنز کے تحت ان کو چاہیے تھا کہ یہ کسی سعودی کمپنی کے ساتھ جو مطلب اس طرح کا اس نے پروجیکٹ کیا ہو یا ان کے پاس اس کا ایکسپیرینس ہو تو اس کے ساتھ یہ جے وی کر سکتے تھے, لیکن اویلیبل نہیں تھی کمپنی. تو انہوں نے اپنی ہی کمپنی کے ساتھ جے وی کر کے یہ شو کیا کہ ہم نے سعودی کمپنی کے ساتھ جے وی کر لیا, اور محکمے کو انہوں نے ساتھ ملا کے جس طرح وہ ہم کہتے ہوتے ہیں نا کپتان, وہ جو ہے نا آپ نے کرکٹ کے میدان میں کیا کہتے ہیں ریفری کو, امپائر کو ساتھ ملا لیا. تو محکمے نے کیا کیا کہ کمال مہربانی کر کے ان کو کوالیفائی کیا پہلے ٹیکنیکلی, اور ان کو ہائیسٹ مارکس دیے. اور ان کو پتا تھا کہ جب یہ ہائیسٹ مارکس ہم اس کے دیں گے تو ٹیکنیکل اور فائنینشیل کے مارکس ملا کے تو یہ جو ہے نا ایک نمبر 1 کمپنی بن جائے گی ہمارے لیے, کہ جس کو ہم کانٹریکٹ دینا چاہتے ہیں. اب جو نمبر 2 پہ کمپنی آ رہی ہے اس کے بھی ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس میں اور اس کی فائنینشیلز میں آپ کو پتہ کتنا ڈفرنس ہے رائے صاحب؟ جی جی. پہلے ہی جو مرحلے میں 30 کروڑ روپے کا. اچھا, مطلب یہ ہے کہ ایک ڈسکوالیفائی کمپنی کو آپ نے کوالیفائی کروایا پہلے, اور پھر اس کا جو ہے نا فائنینشیل جب اوپن ہوا ہائیسٹ نمبر دے کے تو اس کو 30 کروڑ کا فائدہ دیا, اور 30 کروڑ کا پتہ کس کو جائیں گے. تو یہ انوار سرکار جو وزیر اعظم انوار الحق ہیں, یہ اس محکمے کے یا اس کے بورڈ کے سربراہ ہیں. آپ کو پتہ پی ڈی او جو بورڈ ہے, چیئرمین اس کا جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو انوار صاحب جو ہے نا ایک اور انعام مجھے دیں, آج ہم نے ان کے لیے ایک اور جو ہے نا ایک اور ہم نے اسکینڈل جو ہے نا وہ اب ایک اور موقع دیا کہ وہ تحقیقات نہیں تحقیقات بھی نہ کریں, بلکہ ہم نے تو اسکینڈل ان کو بتا دیا. وہ کہتے تھے کہ مجھے ایک کوئی اسکینڈل بتائیں, ہم نے کئی دفعہ اسکینڈل بتائے, وہ بتایا, اس کی کوئی انہوں نے انعام نہیں دیا. اس کا تو انعام دے دیں. 30 کروڑ روپیہ جو ہے نا قومی خزانے سے جو ہے وہ جا رہا ہے, اور ایک نان رسپانسو کمپنی کو رسپانسو ڈکلیئر کر کے 30 کروڑ کا فائدہ دیا گیا. اور 30 کروڑ کا جو ہے نا آپ وہ ہمارے پاس فگرز بھی موجود ہیں, ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں. اس کی انہوں نے دوبارہ جو ہے ریویو بھی کیا, کمپنی نے اس میں اپیل بھی کی, جی آر سی بھی بنی جو گریونسز کمیٹی ہوتی ہے, اس میں بھی گئے, اس میں بھی محکمے نے ان کی بات نہیں سنی. اب وہ چلے گئے ہیں واپس اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایم ڈی پیپرا کے پاس. ابھی وہاں پہ اپیل جاری ہے, دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. وزیر اعظم انوار الحق صاحب جو ہے وہ ہمیں انعام دیتے ہیں, یا پھر اس کمپنی کو جو ہے نا 30 کروڑ روپیہ اس میں حصہ داری ڈال کے اپنا, تو اسی سے معاملات طے کرتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے یہ انوار الحق صاحب کے لیے بھی خبر ہو, کیونکہ ان کی دیکھیں نا, یہ تو اب وزیر اعظم صاحب کا ہم نے کہا نا, جس طرح ان کو جنسی اسکینڈل کا پتہ نہیں چلا کہ میرے آفس میں کیا ہو رہا ہے, اسی طرح ان کو کیا پتا میرے کون سے محکمے میں کیا ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہم تھوڑا سا ان کو گریس مارک دیتے ہیں کہ شاید لا علمی میں یہ ہو گیا ہو, لیکن چونکہ وزیر اعظم چیئرمین ہے, وزیر اعظم کو چاہیے اس کا نوٹس لیں. اور ایم ڈی جو ہے نا وہ دیکھیں, پی ڈی او کے ایم ڈی جو ہے وہ قائم مقام ہے, وہ تو بیچارہ جو ہے نا موم کی وہ گڑیا کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کو منسٹر گھما رہا ہوگا سیاسی طور پہ, اس کا شاید اتنا قصور نہ ہو. لیکن جو وزیر اعظم ہے اور جو بورڈ ہے یہ سارا اس پہ آئے گا الٹیمیٹلی, کیونکہ ایک کمپنی کے بارے میں بالکل واضح ڈاکومنٹ سامنے آ گئے کہ اس نے فوجری کی یا جو بھی کیا, اس نے اپنے آپ کو کوالیفائی کرنے کے لیے محکمے کی ملی بھگت سے اس نے اپنے آپ کو کوالیفائی کرایا اس کے لیے. اور ابتدا میں یہ اگر پروجیکٹ اس طرح کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, جس میں چھوٹی سی کنسلٹنسی جو فیس ہے, کنسلٹنسی فیس رائے صاحب 30 کروڑ روپے میں کرپشن ہو جاتی 30 کروڑ کی, تو آگے چل کے تو یہ جاگران 2 کا میرا خیال ہے یہ اس کا بڑا باپ بن جائے گا کرپشن میں. یہ تو اس کا بھی ابتدا ہے. اب ایسا ابھی مت ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال, اور آج یعنی کل محترم راجہ فاروق قدر صاحب سے
جو آزاد کشمیر کے وزیر بلدیات ہیں راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے ملاقات کی، مبشر اعجاز صاحب تھے. آج وزیر اعظم انور الحق صاحب گئے ہیں فیصل راٹھور صاحب. بھی میں دیکھ رہا تھا فیصل راٹھور صاحب کی آئی ڈی پہ تو لکھا ہوا کہ وزیر اعظم صاحب میرے پاس آئے. آپ یہ وزیر اعظم صاحب اور یہ کیا رابطے ہو رہے ہیں اور کیا خبر کیا آپ کے پاس؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. ہم ادھر سیاست ڈسکس کر رہے ہیں، ادھر مظفر آباد میں سودے ہو رہے ہیں بڑے دورانی صاحب کروڑ روپے کے دورانی صاحب سودے کرا رہے ہیں ادھر. دورانی صاحب نے نئی باتیں بتائی ہیں، تو پھر ظاہر ہے جب یہ باتیں بندہ سنتا ہے تو سیاست پر گفتگو کرنے کی کوئی بالکل وہ موڈ ہی نہیں بنتا. ایک وقت تھا جب وزیر اعظم لوگوں کو بلایا کرتے تھے، نہیں وزیر اعظم کے بعد لوگ جایا کرتے تھے، تو وزیر اعظم کے بعد شاید ٹائم نہیں ہوتا تھا. اور حتیٰ کہ پچھلے عرصے سے ایک سرکولیشن کے ذریعے کابینہ کا اجلاس کا کوئی نئی ایک ٹرم ایجاد کروائی ہوئی ہے کہ وزراء دفتروں میں بیٹھے ہیں، وہاں کوئی کاغذ بھیج دیا اس پر ان کو تکلیف نہ دیں. ذرا وزیر آفس میں آئیں گے، اب ایک جگہ بیٹھیں گے، تکلیف ہوتی ہے. اب یہ چودھری ریاض صاحب نے جو مہربانی کی ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آزاد کشمیر کی سیاست میں انہوں نے ایسی ہلچل پیدا کی ہے کہ وزیر اعظم نے کو اپنے وزراء، فیصل راٹھور صاحب کے بارے میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے گھر جانے کی ان کو کیا ضرورت تھی. اطلاع یہ ہے کہ فیصل راٹھور صاحب تو اس کابینہ میں سب سے وہ وزیر ہیں جو وزیر اعظم کے سب سے زیادہ قریب ترین ہیں. اور رات کو ادھر کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ ظفرآباد میں کچھ کھانا شانا بھی انہوں نے دیا ہے اپنے ساری کابینہ کے لوگوں کو، جس میں کافی لوگ شریک ہوئے. شاید کوئی ایک جگہ اطلاع تھی کہ 30 لوگوں کے آس پاس لوگ تھے. لیکن چونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی محفل میں وہ راز کی باتیں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے الگ ملاقات چاہیے ہوتی ہے، اعتنائی، اور ظاہر ہے اس میں تخلیہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں نا کفیل صاحب، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ وزیر اعظم انور الحق خود کو اس وقت خطرے میں محسوس کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ویسے اطلاع تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم گئے ہوں گے فیصل راٹھور صاحب کے پاس مدد مانگنے کہ آپ اپنی پارٹی کو سمجھائیں کہ یہ تھوڑا سا ٹائم باقی بچتا ہے، میں بھی آپ کی پارٹی کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہوں. تو یہ میرے خلاف یہ موومنٹ بنا رہے ہیں اور یہ ماحول کریٹ کر رہے ہیں. یہ مناسب بات نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر جس ماحول کو میں نے 2 سال محنت کر کے جس راستے پر ڈالا ہوا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو آپ میری مدد کریں اور آپ کر سکتے ہیں. اور ہمارے دوست مبشر اعجاز صاحب کے بارے میں اطلاع ہے، وہ بھی کہیں وہاں ملتے رہتے ہیں. بہرحال ظاہر ہے اب مبشر اعجاز اور یہ فیصل راٹھور صاحب دونوں وزیر اعظم کے قریب ترین ہیں، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. پہلے سے واضح ہے کہ یہ بہت قریب ہیں اور وزیر اعظم کے لیے، بلکہ ان کی پارٹی کے اندر سے الزامات لگتے رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کے لیے وہ ان کی فیور کرتے ہیں اور ان کی حمایت. اور ایک کسی بندے نے ایسی شولی چھوڑی تھی، پتہ نہیں اس میں کون سی حقائق کتنے ہوں گے، کہ فیصل راٹھور صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم نے شاید یہ بات کی ہے کہ یہ جو ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں آپ کی پارٹی، ان کو سمجھائیں نہ کریں، لیکن اگر نہیں ہیں تو پھر میرا امیدوار آپ بن جائیں، آپ وزیر اعظم کا امیدوار بن کر اپنی پارٹی سے نامزدگی لے آئیں. میں اور میرے فارورڈ بلاک کے لوگ جو اس وقت تک اپنی جگہ سسٹین کرتے ہیں اور بالکل سٹینڈ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ اس طرح کے اب دیکھیں نا، کل فاروق احمد صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. یہ جو اپنے فیصل راٹھور صاحب ہیں، پھر مبشر اعجاز صاحب بھی ملے ہیں ان سے. تو فیصل راٹھور صاحب نے ڈیفینیٹلی وہاں بھی اس طرح کی سیاست ڈسکس ہوئی ہوگی. اور تو آزاد کشمیر کے مسائل اس طرح کی محفل میں کوئی ڈسکس نہیں کرتا. سیاست تو سیاستی جو برننگ ہے یہی ڈسکس ہوئی ہوگی. اور ممکن ہے فاروق احمد صاحب سے بھی، فاروق احمد صاحب کو بھی پیغام پہنچایا ہو وزیر اعظم کا فیصل راٹھور صاحب نے کہ یہ جو مرحلہ آ رہا ہے اس مرحلے میں آپ میری مدد کریں، اس سسٹم کو چلنے دیں. اور آنے والے وقتوں کے لیے ظاہر ہے کوئی ہو سکتا ہے وعدے بھی کیا ہوگا، لیکن یہ اس طرح کے خیال آرائی بھی ہے اور کچھ اڑتی اس طرح کی خبریں. اچھا درانی صاحب، آپ کے پاس یہ جو وزیر اعظم صاحب ذرا ان کو حق کا اصل بھی ہے کہ وہ اپنی حکومت کو بچائیں اور جو آخریات تک جائیں. ذرا ایک ہی وزیر اعظم، ہر ایک کو حق اصل ہے. تو وزیر اعظم صاحب کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، یہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کی کیا، وہ کیا چاہ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بظاہر ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ تو صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے وہ رسا کشی ہو رہی ہے نا، سیاسی رسا کشی. اس میں وزیر اعظم صاحب تھوڑا سا نا وہ اپنا جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں. اب وزیر اعظم صاحب کا یہ شروع سے آپ دیکھیں کہ ان کی ایک حکمت عملی سمجھ لیں یا ان کا سازشی وہ دماغ جو کام نہیں حکمت عملی ہے. چلیں وہ آپ کا بھی سازشی دماغ ہے تو آپ اس کو حکمت عملی کا تقاضا ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں اپنے جو سہولت کاروں کے ذریعے نا
وہ اختلاف ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کا یہ کام ہے کہ ان کو اکٹھے نہیں ہونے دینا. ان کو پتہ جس یہ اکٹھے ہو گئے سارے تو میری تو دکان بند ہو جائے گی بھائی. تو اس لیے ڈیوائڈ اینڈ رول والی جو ہے نا وہ پالیسی پہ انہوں نے کیا ہوا ہے. فیصل راٹھور صاحب کو کبھی وہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بنا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ جو فیصل راٹھور کے گھر گئے ہیں نا وہ، اس میں بھی بڑی خاص بات ہوگی. ابھی صحیح بات سامنے آنے والی ہے، وہ آ جائے گی. اس سے پہلے وہ جب گئے تھے تو آپ کو پتہ کیا ہوا تھا؟ 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم صاحب اسی طرح ان کے گھر بغیر اطلاع کیے کہ میں آنا چاہ رہا ہوں چائے پینے، تو وہ چلے گئے. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ فیصل راٹھور صاحب کو فوراً تیار کیا، ان کے ساتھ 2 وزراء پیپلز پارٹی کے اور بٹھائے اور چیف سیکرٹری کے خلاف دھواں دار پریس کانفرنس کرا دی. اب چیف سیکرٹری جو ہے وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب ڈائریکٹ تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو فرنٹ فٹ پہ نہیں لاتے، وہ ہر چیز آپ کو پتہ پیچھے سے ہو کے وار کرتے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نون لیگ بھی نہیں کرے گی. نون لیگ کے وزراء جو ہیں وہ کہیں گے ہماری تو وفاق میں وزیر اعظم شہباز شریف ہے ہماری پارٹی کے، تو شہباز شریف تو مائنڈ کر جائیں گے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب میں ان کے گھر جاتا ہوں، جا کے فیصل کو تیار کرتا ہوں سیکرٹری جنرل پارٹی کا، اور فوری طور پہ پریس کانفرنس کرا دی کہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر میں تبدیل کرے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ چیف سیکرٹری شریف آدمی ہے. صرف وہ کیا کرتا ہے چیف سیکرٹری؟ وہ کہتا ہے جی قانون ضابطے کے مطابق کام کروں گا، کسی کے فیور کسی کے وہ نہیں کرتا. تو انہوں نے ان سے یہ کام لیا جو پچھلی ملاقات کی. آج جو یہ گئے ہیں یہ بھی انشاءاللہ کوئی سازش جو ہے نا وہ اگلے 2-4 دن میں سامنے آ جائے گی، یا آج کل میں ہی آ جائے گی صبح تک، کہ اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوگا. تو انوار الحق صاحب کو ہٹانے کا جب فیصلہ ہوگا رائے صاحب، تو نہ ان کو خود پتہ ہوگا، نہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وزراء کو پتہ ہوگا، نہ ممبران اسمبلی. میں آپ کو یقین آپ کی یہ جو وزیر اعظم بنے تھے انوار الحق صاحب، خدا کی قسم وہ خود ان کو نہیں پتہ تھا. وہ خود ریڈی تھے جانے کے لیے اپوزیشن میں، اور وہ انہوں نے سامان تیار کر لیا تھا. یہ تو لاسٹ جو آدھا گھنٹہ تھا نا اس میں سچویشن چینج ہوئی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی وفاقی جو قیادت ہے ان کو میسج دیا گیا، تو وہاں سے واٹس ایپ میسج آئے اور سب کٹھے ہو گئے کہ جی کون ہوگا؟ اچھا انوار الحق جو پریشان بیٹھے ہوئے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو جانے کے لیے تیار تھے اپوزیشن میں، بلکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اسپیکرشپ سے بھی چلا گیا. تو اسی طرح وہ سوئے ہوں گے یہ سارے. ان کو اچانک ایک میسج آئیں گے صاحب کو واٹس ایپ کہ فلاں بندہ جو ہے نا اس کے جمع کرائیں، اور وزیر اعظم انوار صاحب کو کہیں گے آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. تو یہ کوئی اب سازش کوئی چکر نہیں ہے. ابھی جب تک اصل مالک جو ہیں نا ریاست کے، وہ جب تک انوار کے ساتھ ہیں نہیں، انوار کے ساتھ ہیں یا جس کی بھی ساتھ ہیں، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. انوار الحق صاحب کو یہ پولیٹیکل مینجمنٹ کرنے کی، یہ کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا پارٹیوں کے درمیان اختلاف ہی رہے. پیپلز پارٹی نے جو ہے نا یہ کیوں جاوید بٹ کو دیکھیں، ان کو یہ بڑا افسوس ہے کہ جاوید بٹ کو وہ پیپلز پارٹی میرے وزیر کو کیوں لے گی، جس کو میں نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی، جو نائل ہونے والا تھا، میں نے اس کو بچایا تھا. تو وہ پیپلز پارٹی ادھر فریال تالپور صاحب کے پاس چودھری ریاض اس کو کیوں لے گئے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بات ان کو کبھی ہضم نہیں ہوگی. اس کے مشیر کو احمد صغیر کو لے کر گئے، یہ تو چلے وہ مشیر تھا نا، یہ وزیر ان کو اس پہ بڑے احسانات کیے انوار الحق صاحب نے. اس کو جب بادل نقوی کے گھر سے اٹھا کے انہوں نے لا کے تو ووٹ دلوایا تھا اپنے حق میں، اس وقت بھی اس کو کافی اس پہ مہربانیاں کی تھی، میں اس کا گواہ ہوں. تو اس لیے انوار الحق صاحب کو وہ تو ہضم نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی نہیں وہ کبھی چاہیں گے کہ ان کا جو گروپ ہے وہ ان کے ساتھ آہستہ سے ٹوٹے، کوئی نون لیگ میں جائے یا پیپلز پارٹی میں جائیں اور وہ آخر پہ تنہا رہ جائیں، اور پھر تنہا رہ کے ان کی وہ ویلیو نہ ہو، وہ بارگیننگ پوزیشن نہ ہو جو وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اب بھائی صاحب ابھی یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے کل پارلیمنٹ پارٹی کے اجلاس یعنی تب کیا زرداری یوس میں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جو چودھری ریاض صاحب کی جو سرگرمی ہے وہ تو کھلے عام ہے سارا، اور بھرپور طریقے سے وہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس ایسے موقع پر پارلیمنٹ پارٹی کیا کرے؟ کیا کوئی بڑا فیصلہ ہوگا کل؟ کیا ہوگا؟ بالکل نہیں کفیل صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی پارلیمانی پارٹیوں کے اوپن اجلاسوں میں کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ البتہ ایک میسیج ہے لوگوں کے لیے کہ ہماری پارٹی انٹیکٹ ہے اور اس کے فگر اتنے ہیں، یہ ایک میسیج دیا جائے گا لوگوں کو. ویسے تو لوگوں کو گنتی کا پتہ ہی ہے، لیکن وہ وہاں میسیج فریال تالپور صاحب میرے خیال میں آ رہی ہیں کراچی سے، وہ اس کی صدارت کریں گی. وہاں پارٹی کے لوگوں کو ظاہر ہے ڈسپلن کا پابند اور دوسری ساری چیزیں ہدایت کی جائیں گی، اور یہ جو فیصلے ہوں گے اگر ہونے، وہ بقول دورانی صاحب کی یا فی الحال تو فیصلہ کوئی نہیں ہو رہا ہے، وہ تو ظاہر زرداری صاحب کریں گے. تو جو بھی فیصلے ہوں گے وہ پارٹی قیادت کرے گی، وہ چند افراد مل کر کریں گے. آزاد کشمیر سے
اکا دکا لوگوں کو اس فیصلوں میں شریک کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی موومنٹ بننی ہوئی تو وہ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گی۔ لیکن یہ کل یہ اس طرح کی جو اجلاس ہے، نون لیگ والوں نے چونکہ 7 تاریخ کو اجلاس بلائے ہوا ہے اپنا، انہوں نے تو اپنے عہدیداروں کا، مجلس عملہ کا، اور پتہ نہیں سارے لوگ جتنے عہدیدار ہیں سارے ان کے پاس پارلیمانی پارٹی اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے، ان کے پاس تو اب پارلیمانی پارٹی کا فگر 20 کا انسچ ہونے والا ہے، اور یہ لوگوں کو میسیج دیا جائے گا کہ انوار الحق صاحب لوگوں کو دعویٰ کر رہے تھے جی کہ کسی چائے کی پیالی پر آپ 27 لوگوں کو اکٹھا کر دیں تو مجھ سے استعفیٰ لے لیں، تو یہ صورتحال اب قریب جا رہی ہے۔ اور یہ دورانی صاحب کے میرے اس تبصرے کے ساتھ دورانی صاحب کی کل والی گفتگو کی بل رہے ہیں کہ 2 اور شامل ہونے والے ہیں، پھر 2 اور شامل ہونے والے ہیں، پھر 2 اور یہ 26 بن جائیں گے، تو بات وہیں آ گئی ہے، بات وہیں آ گئی کہ چائے کی میز پر انہوں نے 27 بندے شو کرنے ہیں، اور یہ بات قریب جا رہی ہے۔ تو باقی اس طرح کے اوپن اجلاسوں میں کوئی فیصلے نہیں ہوتے تو نہ ہی سارے لوگوں کو اس طرح کے فیصلوں میں شریک کیا جاتا ہے، فیصلے کر کے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ دورانی صاحب، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کل اہم اجلاس ہے، ذرا پارلیمنٹ پارٹی ہے، اور اس میں ذرا چودھری یاسین صاحب تو نہیں ہے، ذرا وہ بیرون ملک ہے، تو یہ اس کیا ہوگا اس اجلاس، پارلیمنٹ پارٹی کے اجلاس کی کیا رول پیش آئی اور اس میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، فیصلہ تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بڑا فیصلہ، جیسے عباس صاحب نے کہا، کوئی بڑا فیصلہ تو نظر نہیں آ رہا۔ یہی ہے کہ پارلیمانی پارٹی میں نئے لوگ شامل ہوئے ہیں، ان کو ویلکم کریں گے، اور پھر وہ جو ہے نا ایک باضابطہ ان کی موجودگی میں جو ہے نا وہ اجلاس ہوگا، تو ایک جسچر دیں گے کارکنوں کو، ایک میسج چلا جائے گا۔ ریاست بھی تو اس میں جنگ خود ذرا دیکھیں اسپیشل انویٹیشن پہ بلایا جا سکتا ہے۔ چودھری پرویز اشرف صاحب ممبر اسمبلی نہیں ہیں، تو ان کو وہ انویٹیشن پہ بلا لیتے ہیں اسپیشلی، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ایز اے ایکس پرائم منسٹر تو ہیں ہی ہیں، اور ان کی ایک پوزیشن ہے تنویر الیاس صاحب کی، تو وہ جا سکتے ہیں۔ لیکن کل کے اجلاس جو ہے وہ کوئی اتنا امپورٹنس نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کل جو ہے نا وہ 7 تاریخ کو پی ایم ایل این نے بھی ایک اجلاس عہدیداروں کو بلایا ہے۔ ان اجلاسوں سے کچھ نہیں نکلنا۔ کل میں نے کہا تھا یہ کارکنوں کو خجل خواری کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، ویسے جو ہے نا تھوڑے خبریں لوگوں کو بتانے کے لیے، پبلک کے لیے کہ ہم متحرک ہیں، فلاں ہیں، لوگ جو ہے نا اپنے معاملات۔ آپ کو پتہ ہے شاہ غلام قادر صاحب اور انوار الحق صاحب ابھی بھائی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بات، یہ نئی خبر آپ کو میں دے رہا ہوں۔ انوار الحق، شاہ غلام قادر بھائی، کب سے؟ 1 ہفتہ ہی ہوا ہے نا۔ جو شاہ غلام قادر صاحب ہر جگہ جو ہے نا انوار الحق کے خلاف کرتے تھے، ان کو کس نے بھائی بنایا؟ بتائیں نا، چلیں آپ سوال کریں۔ دوست ہی ہیں سر؟ نہیں، یہ یہاں سے اسکپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے دوست ہیں شاہ غلام قادر، اس لیے دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی بات ہے نا راج صاحب۔ ابھی آپ کو میں نے کیا کہا کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ریاست میں، جب شاہ غلام قادر اور انوار الحق بھائی بن سکتے ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاست میں کوئی حرف آخر تو ہوتی نہیں نا بات، نہ ہی کوئی سیاست میں جو ہے نا معاملات۔ آپ اجازت عباسی کا تھا کہ شاید انور اللہ کو عثمانی سے الیکشن نہ لڑا تھا، وہ تو میں نے کہا تھا کہ عثمانی سے الیکشن وہ شاید لڑ سکیں، اور یاسر الیاس ہو سکتا ہے پاچیوٹ سے لڑیں۔ یہ تو انہونی نہیں، انہونی ہے۔ آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں، مسلم لیگ کے سابق ٹکٹ ہولڈر جو عثمانی سے ہیں، وہ انوار الحق کی کمپین چلا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ راجہ مقصود صاحب اس وقت انوار الحق صاحب کو عثمانی سے الیکشن لڑانے کے لیے لوگوں کے گھر جا رہے ہیں، بڑے جو ادھر کے لوگ ہیں، وہاں کے جو فیصلہ کن جن کا کردار ہوتا ہے، ان کے گھروں میں جا کے راجہ مقصود صاحب انہوں نے یار بات جرگہ کام کیا دورانی صاحب نے بھی ملے آقا فاروق قادر صاحب سے، شاہ غلام قادر سے عثمانی کے لوگ۔ وہ تو یہ تھا جرگہ جو تھا وہ تھا کہ چپ برادری جو ہے نا اس میں سے ہم اس کو متحد کریں اور اس میں سے کسی کو متفقہ کینڈیڈیٹ دیں، لیکن راجہ مقصود صاحب اس کے الٹ جا رہے ہیں۔ وہ چودھری انوار الحق صاحب کے لیے جو ہے نا وہ کمپین چلا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ عثمانی حلقے سے الیکشن لڑایا جائے۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتہ کیا ہوا تھا؟ انوار الحق صاحب کے والد صاحب نے 2001 کا الیکشن، چودھری صحبت علی جو ہے انہوں نے عثمانی سے الیکشن لڑا 2001 کا، تو انہوں نے وہاں سے جو ہے نا وہ 2nd یا 3rd پوزیشن لی تھی۔ آپ کو 2nd پہ تو شاید وہ آئے تھے راجہ رزاق جو مسلم کانفرنس کے ٹکٹ ہولڈر تھے، اپنا راجپوتوں کے وہ امیدوار تھے، راجہ رزاق جو مرحوم فوت ہو گئے، تو جیتے وہاں سے تھے چودھری رشید صاحب جاٹوں کے۔ تو آپ دیکھیں ابھی سیاست کے سینے میں تو کوئی دل نہیں ہوتا۔ آج جو ہے نا ایک راجپوت جو ہے وہ راجہ مقصود، وہ جو ہے انوار الحق صاحب کو اپنے حلقے میں خود امیدوار تھے، وہ لا رہے ہیں کہ جی ان کو لے کے آتے ہیں کہ وہاں سے الیکشن لڑیں اور ہم جو ہے نا یہاں سے جو ہے نا چودھری علی شان سونی کو ہرائیں۔ تو یہ تو سیاست میں ہوتا ہے۔ اچھا،
یہ بات ہے کہ مسلم نون آزاد کشمیر کا اور آج اعلیٰ سطح اجلاس ہوا اسلام آباد میں، اور جس میں 3 وفاقی وزراء نون لیگ آزاد کشمیر کی عادت تھی. یہ نون لیگ والوں ان کو بھی ذرا کیوں فوراً اجلاسوں کی ضرورت پیش آئے گی، اور یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا اطلاع آپ کے پاس، نون لیگ والے کے پاس کیا خبر ہے؟ یہ جو دورانی صاحب کہتے ہیں جی کہ انوار علاقہ اور اپنے شاہ غلام قادر صاحب بھائی بھائی، تو آج کے اجلاس میں تو وہ شامل تھے. میرے خیال میں نون لیگ پچھلے 2-3 ہفتے سے بہت زیادہ ہے کہ گھبراہٹ کا شکار محسوس ہو رہی ہے، اور نون لیگ کے کچھ لوگوں کو شاید اس بات کا شک بھی ہے کہ کہیں ان کے ساتھ کہیں ڈبل گیم یا ہاتھ تو نہیں ہو رہا. دیکھیں نا، ایک طرف یہ ہوا کھڑا کرنا، ہوا نہیں حالات نظر آتے ہیں، عوام نہیں کھڑا کرتے کہ جو روایتی الیکشن ہوتے ہیں اس طرح کے ہوئے تو 10 سیٹیں پنجاب سے نون لیگ ہے کہ جیتے گی تو آزاد کشمیر میں ان کے لیے نسبتاً آسانی ہو جائے گی. یہ اس وقت کی بات ہم سوچ رہے تھے جب پیپل پارٹی نسبتاً کمزور تھی اور ان کے پاس وہ بہت سارے حلقے خالی تھے. الیکٹیبلز نہیں. اب پچھلے 2-3 ہفتے سے جو موومنٹ پیپل پارٹی نے بنائی ہے تو نون لیگ والے ہکی بکے ہیں کہ یہ سارے لوگ، ان میں بہت سارے لوگ تھے ایسے جن کے بارے میں ہم تو خیال کر رہے تھے کہ یہ تو کہیں یعنی کھانا کھانے جاتے ہیں تو پھر بھی پوچھ کر جاتے ہیں، یہ کہیں یعنی کوئی کام کرتے ہیں تو پوچھ کر جاتے ہیں، تو یہ پوچھے بغیر، کس کے پوچھے بغیر وہاں جا کر شامل ہو اتنے گئے؟ بڑے سیاسی فیصلے کیسے یہ کہیں ہمارے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو رہا؟ میرے خیال میں میری رائے یہ ہے کہ یہی باتیں وہاں ڈسکس ہوئی ہوں گی. رانا ثناء اللہ چونکہ بہت عام آدمی ہیں، امیر مقامات عام آدمی ہیں، اور وہاں خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے سردار یوسف صاحب، اب یوسف صاحب کو شامل کر، یوسف صاحب کی پالیسی میٹر میں میرے خیال میں کوئی اس طرح اتنا رول تو نہیں ہے، لیکن آزاد کشمیر میں چونکہ یوسف صاحب کی اتنی بڑی برادری ہے اور وہ نون لیگ کے ساتھ اٹیچ بھی ہے، پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہے، تو ان کو شاید اسی لیے بٹھایا گیا ہے. اور وہاں یہ اس طرح کی باتیں کھل کر ڈسکس ہوئی ہوں گی کہ بھائی یہ آزاد کشمیر میں سیلابی ریلے کی صورت میں ہر 2-4 دن بعد لوگ پیپل پارٹی میں جو جا رہے ہیں، نون لیگ تو چلو ہم سپیس نہیں دے رہے لیکن اس طرف بھی شامل کرنے کا کوئی وہ اس طرح پلان منصوبہ بندی تو نہیں تھی. یہ کون شامل کر رہا ہے؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو ادھر خوشبے میں بیٹھے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اندر نے کھانا کوئی ہاتھ ہو. میں اس کو اس اجلاس کو اس طرح کا سمجھاؤں، باقی تو اس طرح کے اجلاس آپ کے پاس نشستاً برخاستہ نہیں ہے ان کے آگے تک. اجلاس ہوا جسے نون لیگ آزاد کشمیر کے شاہ غلام قادر، فاروق قادر صاحب، مشتاق ناز، طارق فاروق صاحب اور نجیب نقی اور بیرسٹر گیلانی صاحب تھے. تو آپ یہ آج کی مشاورت کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیں، ایک تو نون لیگ کو وہی جو پیپلز پارٹی سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اور اسی خطرے کے تحت انہوں نے انوار الحق کے ساتھ ہاتھ ملا لیے کہ انوار الحق کو اب ہم نہیں ڈسٹرب کریں گے، اس کے ساتھ ہم نے کوئی چھیڑخانی نہیں کرنی سال پورا، اور پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہم نے اپنے پہ مسلط نہیں کرنا کیونکہ ہمارا مقابلہ فیلڈ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. لیکن اگر زرداری صاحب فیصلہ اگر کر لیں تو پھر ان کو کون پوچھے گا؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ زرداری صاحب تو فیصلہ کریں گے، میاں نواز شریف دونوں مل کے کریں گے، لیکن آپ کو ایک اور جو اس کا پہلو ہے نا وہ مد نظر رکھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وفاق میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے، پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے. اب پی ایم ایل این کس طرح آزاد کشمیر کے الیکشن سے دستبردار ہو یا وہ الیکشن کو اس طرح نہ لڑے جس طرح لڑنے کا حق ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے راج صاحب یہ اس کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ اگر جی بی میں اور آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ سیٹیں نہیں لے سکتی، کم سیٹیں لیتی ہیں، یا وہاں پہ ایکشن کمیٹی ٹائپ لوگ آگے آ جاتے ہیں، تو لوگ ان کی کارکردگی پر سوال اٹھائیں گے، ان کی کارکردگی سوالیہ نشان بن جائے گی کہ یہ اگر آزاد کشمیر اور جی بی میں اتنے غیر مقبول ہیں تو پاکستان میں فارم 47 والی حکومت ہے. دیکھیں نا، یہ آپ یہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے ان کو کوئی بڑی محبت ہے یا آزاد کشمیر میں انہوں نے حکومتیں بنا کے کوئی فائدہ لینا ہے، الٹا وہ لائبلٹی ہے ان کے لیے. لیکن ان کو یہ نظر آتا ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں ہماری ناکامی ہوتی ہے، آزاد کشمیر جی بی میں ہماری جو ہے نا پاپولیرٹی کم ہوتی ہے، اس کا اثر اسلام آباد پورے پنجاب میں پڑے گا کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گا کہ یہ جو ہے فارم 47 والی حکومت ہے، اس لیے ان کو جو ہے نا ادھر جتایا گیا. وہاں پہ دیکھیں میرٹ پہ الیکشن ہوا، وہاں تو جو ہے نا ان کے نمبر یہ گیم ہے، یہ تو الیکشن ہار گئے ہیں یا ان کی حکومت نہیں بن سکی، سادہ اکثریت نہیں حاصل کر سکے. تو اس کو وہ سامنے رکھے نا پرسپیکٹیو کو، تو انہوں نے ابھی سے اسٹریٹجی بنانی شروع کر دی ہے. اب ان کی نظر پی ایم ایل این کی حکومت کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، انہوں نے اب آزاد کشمیر میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کسی قسم کا کوئی اور فیصلہ نہیں کرنا. ان کی صرف اسٹریٹجی یہ ہے نہیں درانی صاحب، اگر ایسا ان کی اسٹریٹجی اگلا الیکشن ہے. یہ انور اللہ کا اس کا بوجھ اٹھا کے کیسے الیکشن مہم میں جائیں گے؟ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم نے انوار اللہ کو ہٹا کے پیپلز پارٹی کا لائیں
प्राइम मिनिस्टर जो राइट नहीं बनता तो है। फिर गलती तो पुलिस पार्टी खाते जाएंगे ना, अनवारुल हक तो खा नहीं, लिया अनवारुल है हक के जाएंगे खाते में, या उनकी अपनी एक राय है। उनका एक सेगमेंट ये कहता है कि जी पीपल्स पार्टी को 1 साल का इक़्तिदार दें और इनसे हम अगले इलेक्शन तक जान छुड़ा लें। दूसरा सेगमेंट कहता है कि अनवारुल हक सिर्फ हल्का बिम्बरता का हमें डैमेज कर रहा है, अगर वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी का बनेगा तो वो हमें पूरे आज़ाद कश्मीर में टफ टाइम देगा, उसकी वजह से हमारे पूरे हल्के डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो यही जो है ना, इस चीज़ का फ़ायदा, सियासी फ़ायदा और जितना भी जो आप समझ लें कि सपोर्ट मिल रही है वफाक की तरफ से या बाकी इदारों की तरफ से, अनवारुल हक साहब को इसी वजह से मिल रही है सपोर्ट। अगर इदारों ने ये फैसला कर लिया है कि आगे जो है ना वो सेटअप इस पार्टी का होगा, तो वो फिर आपको नज़र आ जाएगा कि वो अभी अनवार के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। अगर वो वफाकी सतह पे इदारों का, वफाकी हुकूमत का और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, इनका आपस में एक मायदा हो जाता है या किसी पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं, या एक वो कहते हैं ना कि जी ले दे वाली पॉलिसी हो जाती है, फिर आप देखिएगा अगले चंद दिनों में तो गेम ही बदल जाएगी। ये जुलाई का महीना जो है ना फैसला कौन साबित होगा। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, अब्बास साहब शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। और यानी जैसे यानी हालात हैं, आज़ाद कश्मीर है, अभी इलेक्शन का साल है ये, और इसके लिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पर जो आज़ाद कश्मीर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन की तश्कील हो, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और मेंबर इलेक्शन कमिश्नर का तैनात न होना। इस टाइम जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर जो इत्तेहादी हुकूमत है, तमाम सियासी जमातें हैं, वो सारी इसकी ज़िम्मेदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म जो अनवर लाख साहब के साथ अपोजिशन लीडर समेत सारी जमातों की ज़िम्मेदारी, और आज़ाद कश्मीर में शफाफ इंतखाब के लिए, शफाफ इंतखाबात के लिए ज़रूरी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तैयारी हो, ताकि इंतखाबी फरिश्तों की तैयारी और बाकी जो मामलात हैं इसको फौरी तौर मामला ये तो हो सके। कल तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।